اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائیں، نمبر 1 شقی، نمبر 2 سعید۔ ہر ایک کے لیے نشانی بنائی کہ جس سے اس کی پہچان ہو۔ سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا اور ایمان قبول کرنا، جبکہ شقاوت کی نشانی سینہ کی تنگی اور اسلام قبول نہ کرنا۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بنایا جس میں وہ لوگ رہیں گے۔ سعادت مند نیک لوگ جنت اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت یعنی گناہ گار و نافرمان والوں کو جہنم کی آگ میں رہنا اور اس کا عذاب سہنا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا یہ جہنم کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اور اسے حلاوت ایمان سے، ایمان کی مٹھاس سے بھر دے، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بے وقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، لہٰذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت نہ کرو۔ زندگی بہت طویل ہے، لہٰذا انتظار کرو، کل توبہ کر لینا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعدہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ یعنی وہ ان کو توبہ کا وعدہ دیتا ہے اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور ان حیلوں بہانوں سے، اذن خداوندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور قبول حق سے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضا اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہدایت و گمراہی کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے اور جو ارادہ فرمائے حکم دیتا ہے، اس کے لیے حکم کا
اس کے لیے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور ان کو عبادت پر لگایا، نیز جہنم اور اہل جہنم کو پیدا کیا اور ان کو گناہوں پر لگا دیا۔ سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ شرح کا اصلی معنی ہے وسیع کرنا۔ شرح کا اصلی معنی وسیع کرنا ہے، جبکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں روشنی پیدا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا نے فرمایا، اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، اس سے مراد وہ روشنی ہے جو ایمان والے کے دل میں ڈالی جاتی ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، آخرت کی طرف رغبت ہونا۔ نمبر 2، دنیا سے نفرت ہونا۔ نمبر 3، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ یہ اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی ان کی طرف رغبت کرتا ہے، آخرت کی تیاری کی کوشش کرتا رہتا ہے، دنیا سے بچ بچ کے عبادات میں، ریاضات میں، گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اس بات پر ہر وقت تیار رہتا ہے کہ مجھے کسی بھی وقت موت آ جائے گی، اس سے پہلے کہ میں گناہ کی حالت میں مر جاؤں یا نافرمانی کی حالت میں مر جاؤں، وہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل توحید و ایمان کی گنجائش نہ رہے، تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس پر نہایت شاک ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ سینے کی تنگی علامت۔ سینے کی تنگی کی کیا علامات ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کام باری معلوم ہونا اور دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے، اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائیں اور اسلام کے اسباب نہ مہیا ہو سکیں۔ اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بعض پر ایمان باری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال باری اور بعض پر عشق اور وجدان باری۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ جو کفر و سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور آدمی کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حال پیدا ہوتا ہے جیسے لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلودہ ہو کر حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔